له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے. اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے. اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے. روزے رکھیں گے سارے پختہ ہے یہ ارادہ. روزے رکھیں گے سارے پختہ ہے یہ ارادہ. بخشش کا اب ہمارے سامان آ رہا ہے یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے. اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے. غمگین ہو کیوں یارو دنیا جہاں کے مارو. غم
توہین ہو کیوں یارو، دنیا جہاں کے مارو، ہر امتی پہ رب کا احسان آ رہا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے، اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات اللہ دی ذات واسطے خاص ہے، جو زمین و آسمان دا مالک خالق رازق مشکل کشائے حاجت روائے بگڑی بنان والا داتا دستگیر ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کونین تاجدار حرم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حاضرین و سامعین اکرام، میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے گھٹ ہے کہ اللہ نے سانو اج ایک دفعہ پھر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے صحت اور تندرستی دے نال اپنے گھر دے اندر سب تو پہلے آن دی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز بھائیوں، شعبان دی اج 24 تاریخ ہو گئی ہے اور شعبان دا اج آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تے رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو او مہینہ برکتاں والا رحمتاں والا نصیب فرمائے، پھر اس مہینے دے اندر مال کے کائنات سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر کے اپنے گناہاں کو معاف کروان دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا میرا موضوع ہے استقبال رمضان، رمضان کا استقبال ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ انشاءاللہ چند دنوں کے فاصلے دے ساڑے ہو۔ اس مہینے کا استقبال کس طریقے کرنا ہے؟ کیونکہ رب دا مہمان آ رہا ہے نا، تو جدوں ساڈا کوئی پرونا خاص آوے یا کسی خاص دوست دا کوئی دوست ساڈے کول آوے اور وہ سانو دس دے کہ میرا دوست تواڈے کول آ رہا ہے، تے بندہ اون تو پہلے اپنے سارے گھر دی سیٹنگ کرتا ہے، مالی طور تے دیکھدا ہے، وہ کھانیاں دی جناب ایک شیڈول بناتا ہے، سارا سسٹم کرتا ہے تاکہ وہ مہمان جدو آوے وہ دی خاطر توازو دے اندر کوئی کسر نہ رہ جاوے، جا کے کتے اے نہ واپسی کہے کہ میں وہ تیرے دوستان تیرے یاران تیرے بھلیاں گیا سا، انہوں نے تے میری قدر ہی نہیں کیتی، انہوں نے میری خاطر توازو ہی نہیں کیتی، انہوں نے تے میرا خیال ہی نہیں رکھیا۔ بندہ سمجھدار جڑا ہوندا اپنی تیاری کرتا ہے، استقبال واسطے تیاری کرتا ہے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، سبحان اللہ، مال کے کائنات کا مہمان آ رہا ہے جس کا نام رمضان ہے، رمضان المبارک ہے، وہ آ رہا ہے کہ اس کا استقبال کس طریقے کرنا ہے، اس کے استقبال واسطے کیڑیاں تیاریاں نے، کچھ تے پچھلے جمعے دے اندر اور تو پچھلے جمعے دے اندر میں بیان کیتیا سن، لیکن انشاءاللہ اج دا پورا جمعہ ہی استقبال رمضان تے ہوئے گا، کیونکہ جدو سانو پتہ ہوئے گا رمضان دی قدر دا، رمضان دی ویلیو دا، پہلے ساڑھے دلوں دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام جدو رمضان دا مہینہ نظر آندا، رمضان دے مہینے دن قریب آندے، انہاں دے خوشی دے نال اتنا دل پھٹ جاندے، غلاب پڑ جاندے، دل انہاں دے چاہ چڑھ جاندے انہاں نو، کیونکہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا، بڑیاں حفاظتاں والا، اس مہینے دے اندر انسانوں ایک دے بدلے 70 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس مہینے کا استقبال کس طریقے کرنا ہے؟ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر پہلے چند چیزاں یاد رکھنیاں رمضان تو پہلے جڑے کرنے والیاں ہیں، اس دے استقبال دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਯਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ, ताकि तुसी अल्लाह को डरने वाले बन जाओ। तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह दा खौफ ते अल्लाह दा डर आ जाए। ए पता है चलिया कि रमजान दा महीना सन अल्लाह दा डर ते अल्लाह दा खौफ पाने वास्ते आ रहा है। असी इस्तकबाल रमजान दे तौर ते अज तो ही अल्लाह तबारक व तआला दा डर दिल दे अंदर जगा लिए। अल्लाह दे डर दी वजह तो अल्लाह दी फरमा शुरू कर दिए, अल्लाह दियां बातां मननियां शुरू कर दिए। आना मैं दसा मेरे वीरों के रमजान तो पहले पहले असी की कम करने ने। रमजान दा रोजा फर्ज करन तो बाद मालिक कायनात ने थोड़ियां जियारतां दित्तियां। फरमाया अय्याम मादूदातिन, एक गिनती दे दिन हुंदे ने रमजान दे रोजे 29 दिन हुंदे ने। फरमाया फमन काना मिनकुम मरीजन, अगर तुहाडे अंदरों कोई मरीज होए, या फरमाया वाला सफरिन, या सफर ते होवे मुसाफिर होवे, फरमाया मिन अयामिन उखर, वो अपनी गिनती बाद दे अंदर पूरी कर लवे। हुण रोजे फर्ज सी लेकिन मरीज सी ते मुसाफिर सी, दो चीज़ों की रहत मिली सी। पिछले साल सानू रमजान के अंदर अल्लाह ने दी सी कि तू मरीज है तो तू रोजा छड़ ला, बाद गिनती पूरी कर ले। अगर तू मुसाफिर है तो तू रोजा छड़ ला, बाद अंदर गिनती पूरी कर ले। दो रहत दियां सी। कितने दिन गुजर गए, रमजान तो बाद कितने महीने गुजर गए। क्या मैं अपने अल्लाह दे नाल ओ कीता होया वादा और कमिटमेंट कीता होया पूरा कर लिया? क्या मैं वो जो रोजे उस वक्त बीमारी की वजह तो या मैं सफर की वजह तो मैं छोड़े सान, वो क्या मैं गिनती होने तक पूरी कर ली है? इस्तकबाल रमजान के अंदर पहली सोचने वाली बात यह है, रमजान का इस्तकबाल तो ही बंदा क्या तैयारी करेगा ना जब अपने पिछले खाते पूरे करेगा। पिछले खाते पूरे नहीं तो दुकान तो सामान लेने चल जाओ, की मिलेगा सामान? और प्यारे भाइयों, रमजान मुबारक के आने तो पहले पहले अपनी गिनती पूरी करनी जरूरी है। फर्ज है, फर्ज फर्ज की अहमियत असी एवं समझने जावे। ए जिस्म है ना साडा, मैं दुनिया के हिसाब से मिसाल देना, ए साडा जिस्म है ना, इनू खाना देना फर्ज है। अगर इन्हें खाना नहीं देवांगे असी, फर्ज नहीं पूरा करांगे, ये जिस्म जिंदा रहेगा? जिस्म मर जाएगा, जिस्म खत्म हो जाएगा। खाना जिदा इहदे वास्ते फर्ज है, इदा ईमान नू बचाउण वास्ते जिहड़े अल्लाह ने फर्ज दित्ते ने उन्हां नू पूरा करना भी जरूरी है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। लेकिन हज ते ज़कात साहिब इस्तिताअत दे उत्ते आ, जिन्होंने अल्लाह ने माल दिता है वो एक निसाब तक पहुंचता है, उहदे उत्ते हज भी उसदे उत्ते जिन्होंने माल दिता अल्लाह ने। लेकिन नमाज ते रोजा ये हर गरीब अमीर ते वे, लेकिन रोजे दे अंदर अल्लाह ने एक मुसाफिर ते एक मरीज बंदे को रुखसत दी है। वो इसका बहाना बना के रोजा छोड़ के फिर सारा साल रोजा रखे ना, इस चीज की इजाजत शरीयत ने नहीं देती। सारा साल शरीयत के मसले दुनिया बड़ी पूछती है, कारी साहब आ मसला कितना है, कारी साहब आ मसला कितना है, कारी साहब आ मसला कितना है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि कारी साहब पिछले साल रमजान के अंदर मैं बीमार था, मेरे 4 रोजे रह गए, मेरे 5 रोजे रह गए, मेरे 10 रोजे रह गए, या मैं सफर पे गया था मेरे 2 रोजे 4 रोजे रह गया, वो हुण मैं अगर ना रखा तो मेरा की अंजाम होएगा, या मेरे वास्ते पता शरीयत ने की हुक्म दिता है। कभी इस चीज पे कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया वास्ते असीं रोजे रखते, अल्लाह वास्ते नहीं रखते। तुसीं कहोगे भाई साहब ये किहड़ी गल कर दित्ती? मैं तुहानूं दसदा, रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिहदा अल्लाह तो इलावा किसी को पता ही नहीं चल सकता। अल्लाह
کہ اے بندہ جڑا ہے اے نمازی نہیں ہے، اے بندہ نمازی نہیں ہے۔ روزہ انسان نے رکھیا ہے تاکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں رکھیا۔ کئی لوگ ایسے دیکھیں کہ روزہ رکھے نہیں ہوتا، شہری افطاری کے ٹائم پہ بڑے اگے پیچھے بھجے پتہ نہیں چلتا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ روزہ ایک اندرونی عبادت ہے جہاں اللہ کو علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں کیڑے بندے نے پچھلے سال کتنے روزے رکھے سی، کسی کو کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، اس بندے کو پتہ ہے۔ جڑے بندے نے روزے چھڈے نے انہوں پتہ ہے کتنے روزے چھڈے نے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ملائکہ جدوں اجر لکھن لگے نا، نماز دا اتنا ثواب ہے، حج دا اتنا ثواب ہے، جہاد دا اتنا ثواب ہے، فلاں نیکی دا اتنا ثواب ہے، کسی کو پانی پلاتا اتنا ثواب ہے، کسی کو کھانا کھلاتا اتنا ثواب ہے، کسی کی مدد کرتی اتنا ثواب ہے، کسی مریض کا پتہ نہیں چل گیا اتنا ثواب ہے۔ جدوں واری آئی نا روزے دی، اللہ دے فرشتے فرماندے اللہ ایدہ کتنا ثواب لکھی ہے، اے تیرا روزے دار بندہ ایدہ کتنا ثواب لکھی ہے۔ اللہ فرماندے نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے روزہ میرے واسطے ہے اور ایدہ اجر بھی میں ہی دواں گا۔ روزہ میرے واسطے ہے اور اجر بھی میں ہی دواں گا۔ اور فرشتے اور میں پتہ نہیں کتنا اجر دے دینا، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں روزے دا، انسان کو پتہ ہی نہیں روزے دے چلتا۔ روزے دا اجر بہت زیادہ ہے اور اس کو چھوڑن دی سزا بھی اتنی زیادہ ہے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو، اگر روزے کو چھوٹ گئے نے پچھلے سال تے پہلی فرصت دے اندر جڑے بقایا دن رہندے نے ایدے وچ او تعداد پوری کرن دی کوشش کرو اور اللہ کو معافی منگو، توبہ کرو اور آئندہ واسطے اپنی زندگی دا معمول بنا لو۔ اگر کوئی روزہ بیماری دی وجہ تو یا سفر دی وجہ تو چھوٹ جائے، وہ دی گنتی یاد رکھنی ہے، بعد اندر تعداد پوری کرنی، پورے سال کے اندر تعداد پوری کرنی ہے اس دی۔ اگر تعداد پوری نہیں کرو گے پھر مال کے کائنات دیکھو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس واسطے میرے ویرو ماہ رمضان دے استقبال دے طور پہ انسان آج تو ہی اپنا پچھلا محاسبہ کر لوے، اپنی تیاری کر لوے۔ یاد رکھو تھوڑے دنوں بعد تہاڈا ساڈا جڑا سب تو بڑا دشمن ہے ابلیس، اس نے پکڑے جانا ہے، اس دی گرفتاری ہو جانی ہے، اس نے جیل دے اندر چلے جانا ہے، اور جیل بھی جہنم دی آگ کے۔ اللہ رمضان دا مہینہ شروع ہوندیاں ہی سرکش شیاطین نوں جکڑ دیتا ہے، پکڑے جاندے نے جڑے سانو اج نیکی تو دور کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی رمضان دے باوجود بھی نیکی والی سائڈ تے نہیں آندے۔ او دی وجہ اے ہوندی کہ انہوں نے اپنے جسم نو اس قدر ہٹ درم کر دیا ہوندا کہ نیکی والی سائڈ تے آئی نہیں دے پورا سال، انہوں نے رمضان واسطے کوئی تیاری کیتی نہیں ہوندی۔ اس واسطے وہ رمضان دے اندر بھی نہ قرآن تلاوت، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ روزے والی سائڈ تے، نہ نماز والی سائڈ تے، نہ قرآن والی سائڈ تے۔ دو چار تے جذبہ ہویا، نوجوانوں نے دیکھا اگے پیچھے، اس کے بعد جذبہ سارا ٹوس ہو گیا، ختم ہو گیا جذبہ انہاں دا، کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کیتی ہوندی۔ ایک بچہ بغیر تیاری تو امتحان دینے واسطے چلا جائے، پاس ہوئے گا؟ بغیر تیاری کے چلا جائے، اس دے واسطے تیاری کرنی پہ دی نا۔ رمضان دی بھی تیاری ہے، اور پہلی تیاری دا پہلی سیڑھی پچھلے رمضان دے جڑے روزے رہتے ہیں انہاں تعداد پوری کرو۔ جن نے رمضان دے روزے کی تعداد پوری کر لی وہ رمضان دے اگلے روزے بھی رکھے گا، اور جن نے پچھلے نوں چھڑ دیتا شیطان دل دے اندر پتہ پھر کی پا دیتا، کہندا یار پچھلے چھڑ لے تے کی ہویا، چل آ بھی چھڑ دے، ہن تو کی پچھلے بھی رہ گئے تیرے، چھڑ دے ہن دو چار، کچھ نہیں ہوندا۔ یہ تے پتہ لگنا کل قیامت والا میرے مال کے کائنات کی عدالت لگی ہوئے گی۔ ادھر خوبصورت نوجوان دی شکل دے اندر روزہ آ کے میرے رب دے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ دے کول کھڑا ہو جائے گا، التجا کرے گا، اللہ
میں اس بندے کی ایک سفارش کرنا چاہتا، اللہ سونے میری سفارش قبول فرما لے۔ اللہ کے سامنے سفارش ضرورت ہے میری سفارش دی؟ گناہگار بندے ہیں نا، گناہگار بندے جڑے نہیں گناہگار انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں، اسی تے گناہگار نہ بھائی، سانو تے ضرورت ہے سفارشاں دی، سانو تے روزے دی سفارش دی بھی ضرورت ہے، سانو تے قرآن دی سفارش دی بھی ضرورت ہے، سانو تے محمد علیہ السلام دی شفاعت دی بھی ضرورت ہے۔ ساڈا بیڑا ایویں پار نہیں ہونا، ساڈے اعمال نہیں ہے اس قابل، سفارش ہو رہی ہے، روزہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اللہ سونے میں ایک التجا کرنا، ایک سفارش کرنا، اللہ اے جڑا بندہ کھڑا ہے اللہ سونے اے دے بارے میں ایک سفارش کرنا چاہنا، اللہ فرمان کے ہاں میرے روزے 10 کی سفارش کرنا چاہنا۔ روزہ کہے گا مالک کائنات جی جدوں بڑی بھوک اس نو تنگ کر دی سی، بڑی پیاس تنگ کر دی سی، اے ہر چیز کھا پی سکدا سی، اللہ سونیا اینے تیرا حکم من دیا ہویا ادو روزہ رکھیا، میرے سونیا ربا اینے اپنی بھوک نو تیرے تے قربان کر دیتا، اللہ نے اپنی پیاس نو تیرے تے قربان کر دیتا، اللہ نے رنگا رنگ دے کھانے نو تیرے تے قربان کر دیتا، رنگا رنگ دے مشروباں نو تیرے تے اس نے قربان کر دیتا۔ اللہ فرماتا او میرے روزے 10 تو چاہنا کی ہے، تیری کی تیری گزارش ہے، روزہ کہے گا سونیا میں ایک کوئی کم چاہنا کہ اے بندہ جنے رمضان دے روزے رکھے نے سونیا اینو جنت دے دے، اینو جنت دے دے، تے میرا اللہ کہے گا روزے جا میں تیری سفارش قبول کی تھی، اینو میں جنت عطا کر دیتی۔ اور ایک باقاعدہ دروازہ جس کا نام ہی باب الریان رکھا گیا ہے، جنت کا دروازہ باب الریان، اس کے اندر ایک جنتی بندہ اس کے اندر داخل ہوئے گا، اس کے اندر آواز دیتی جائے گی اس کو کہ روزے دار آج تک اے جنت ہے اس کے اندر داخل ہو جا۔ تے پیارے بھائیو اور رمضان المبارک کا مہینہ آن والا ہے، اس دے آن تو پہلے اس دے استقبال واسطے پچھلی تعداد اپنے روزے دی جڑی چھوڑی ہوئی ہے اس نو پوری کر لیے، توبہ استغفار آج تو شروع کر دئیے، صدقہ خیرات آج تو شروع کر دئیے، نوافل پڑھنے آج تو شروع کر دئیے، قرآن کی تلاوت آج تو شروع کر دئیے، سمجھ لو کیسی رمضان دا استقبال کر رہے ہیں، نمازوں دی سستی آج تو ختم کر دئیے، سمجھو کہ اسی رمضان المبارک دا استقبال کر رہے ہیں، اسی قرآن پاک دی تلاوت آج تو شروع کر دئیے، اسی سمجھ لو کہ رمضان المبارک دا استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جدوں آج اسی رات کو کھڑے ہو کے کوئی 2-4 نفل پڑھ لیں گے نا تے انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے دے اندر تراویح دے اندر کھلو کے قرآن سن لگے سن پریشانی نہیں بنے گی۔ تو جی آج تو یہ شیشہ دی نماز بڑی سپیڈ ماری گھر جا کے سو گئے اور کوئی وقت نہ دیتا نہ اپنی تیاری شروع کی تھی تے پھر یہ ساری سستی ساڑھے تے مسلط رہے گی، تے سارا کام ساڑھے تے مسلط رہے گا، پھر اسی رمضان دے مہینے دے اندر بھی نیکیاں نہیں کر سکیں گے۔ میں جی مثال تو میں کھول دینا سمجھان واسطے مثالہ دینا تاکہ ساڑھے ذہن دے اندر بیٹھ جانا۔ ایک بچہ ہے میری مثال لگا لو، چھوٹا ہوندا کام نہیں کیتا کوئی بھی، نہ مربے دا کیتا نہ گھر دا کیتا، ویلا پڑھدا رہا اگے پیچھے سارا معاملہ، ہن وڈے ہو کے تگاری چکنی پہ جاوے تے اوکھی ہے سوکھی ہے۔ میرے مقابلے تے ایک بچہ ایسا ہے کہ جن نے بچپن تو کام کیتا ہے، مربے دا کام کیتا، گھر دا کام کیتا، کھیت دا کام کیتا، کئی دا کام کیتا، او دے واسطے تگاری چکنی یا او دے واسطے ذمہ دارا کرنا یا او دے واسطے مشقت دا کام کرنا وہ کوئی مشکل نہیں لگے گا اس کو، کیونکہ وہ جسم اس کے اوپر گج گیا ہے، انہیں اپنے جسم نو ڈال لیا اس چیز کے اندر۔ اس طریقے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہی جسم ڈلے گا جن نے اس دے رمضان کے آن تو پہلے پہلے اپنے آپ کو اس واسطے تیار کر لیا۔ تو جی رمضان تو پہلے اے جڑے باقی 5-6 دن رہ گیا یہ اندر بھی اسی کوئی ساڑھے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، پھر پیارے بھائیو پتہ نہیں کنے رمضان ایویں گزر گئے نا ساڈے، پتہ نہیں کنے رمضان سن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی دین تو اتنا دور ہو گئے ہیں، اتنا دور ہو گئے دین تو کہ
60 ਤੋਂ 70% ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਖਾਣੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਆਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ کہ رمضان چیز کی ہے۔ رمضان پیارے بھائیو وہ چیز ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بندیاں دے نام جہنم والی لسٹ دے اندر لکھ دیتے ہوں نے کہ اے بندہ جہنمی ہے، جہنم دے اندر جائے گا، لیکن ادھر رمضان آ جاتا ہے، وہ بندہ جہاں نام جہنم والے تے لکھیا جا چکا ہے، وہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن مسلے دے پیچھے کھڑ کے سنتا ہے، تسبیح تحلیل جناب اذکار استغفر اللہ نمازاں نوریاں رمضان کے روزے پورے۔ تے جدوں عید دا دن آتا ہے نا، عید دا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دا نام جہنمیاں جو کٹ کے جنتیاں دے اندر لکھ دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مہینہ ہے؟ کوئی معمولی مہینہ ہے کہ جیڑا مہینہ جہنمی بندے نو جنتی بنا دے، اس مہینے دے استقبال واسطے اسی آج تو تیاری نہیں کر سکتے۔ اپنے گھراں دے اپنے کماں نوں سمیٹنا شروع کرو۔ میری ماواں بہناں جڑی مدرسے دے اندر اس وقت سن رہی نے، انہاں نوں چاہیے کہ اپنے کماں نوں رمضان تو پہلے کلوز کرو۔ آخری اشرا رمضان دا بڑی عبادت دا بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس کے اندر ایک رات لیلۃ القدر دی رات بھی ہے، جس کو تلاش کرنے کا واسطے میرے پاک پیغمبر نے حکم بھی دیتا اور خود میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیتی بھی ہے۔ ساڑیاں ماواں بہناں او دن جڑے ہوندے نے قیمتی دن، او گھراں دیاں صفائیاں تے روزے چھڈ کے لگا دیندیاں، بازاراں دے اندر شاپنگ تے عید دی شاپنگ کرنے واسطے روزے چھوڑ کے او دن لگا دیندیاں۔ شابان دے دن دے اندر اپنی شاپنگ، اپنے گھر دیاں صفائیاں، اپنے گھر دے معاملات، اپنے مالی معاملات انہاں دی سیٹنگ کر کے اگوں رمضان دے آن تو پہلے اپنے آپ نو تیاری کر لو کہ یار میری 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال عمر گزر چکی ہے، میں آج تک اتنے رمضان گزار لے، پتہ نہیں اگلا رمضان میری قسمت ہونا بھی کہ نہیں ہونا، زندگی کا تو ہوں ایک سیکنڈ کا نہیں پتا۔ ہوں تو سنتے ہیں یا ہوں اتنے کھلوتا سی 5 منٹوں بعد پتہ ہی نہیں پتا ٹر گیا ہے، اس طریقے ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی کا پانی کا بلبلا بنیا پیا زندگی تے، پتہ ہی نہیں چلتا، جوان بھی ایویں جا رہے ہیں، بڑھے بھی جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا زندگی کا تے، پتہ نہیں اگلا رمضان سال نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ تے اسی اپنے رمضان دے آن تو پہلے تیاری کر لی ہے، عہد کر لی ہے، پختہ ارادہ کر لی ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان دے اندر میں پورا قرآن مسلے تے سنا گا انشاءاللہ، چاہے جتنی بھی دیر لگ دیئے، میں تھکاوٹ ہوندی تے ہو جائے، میں قرآن پورا سنا گا، میں رمضان دے روزے پورے رکھاں گا، میں ایک دفعہ کم از کم رمضان دے اندر پورے قرآن دی تلاوت کراں گا، اور کوشش کر کے جڑے میرے نوجوان اردو پڑھ سکتے ہیں وہ کوشش کرنا، عہد کرنا کہ اسی اس رمضان دے اندر ایک دفعہ قرآن دا ترجمہ لازمی انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اسی انشاءاللہ ترجمہ قرآن ہے لوگ گھر دے اندر موجود ہے، انہوں ایک سیر تو شروع کر دو، جدہ ناظرہ پڑھ دے ہو نا اسی طریقے انہوں ترجمے نہ پڑھنا شروع کر دو، ایک پارہ روزانہ نہ پڑھو، 30 دنوں 30 پارے پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر تسی دلچسپی رکھو، نوجوان دلچسپی رکھن تو انشاءاللہ میں حاضر ہاں، تراویحاں تو بعد اگر کہو گے ٹائم لگیا کرے گا آدھا گھنٹے دے اندر ایک سپارے دی انشاءاللہ تفسیر جڑی ہے روزانہ ایک سپارے دی عشاء دی نماز تو بعد میں بیان کراں گا۔ اگر تسی دلچسپی رکھو تراویحاں پڑھو، تراویحاں تو بعد آدھے گھنٹے واسطے ٹائم ڈیلی دیا کرو تے پورے رمضان دے اندر انشاءاللہ اپاں 30 پارے ترجمے دے نال انشاءاللہ پورے کر لیں گے۔ یہ تواڈے شوق تے یہ اج تو ذہن بنانا ہے اپنا۔ میں نے ادھر ایک بندہ آ کے کہے قاری صاحب انشاءاللہ میں عشاء تو بعد بیان کراں گا، ادھر کوئی نوجوان کہے میں عشاء تو بعد بیان کراں گا، تیسرا کہے میں بیان کراں گا، 10 15 20 25 آہستہ آہستہ قافلہ
گے انشاءاللہ. رمضان ساڈا قیمتی بن جائے گا. اور پیارے بھائیو زندگی دے اندر اے رمضان آندا ہے تے بندہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تے وہ بندہ بدقسمت ہے. وہ بندہ بدقسمت ہے. ایک بندہ انہوں باہر جان دا سعودیہ جان دا انہوں آفر ہوئے ویزے دا بھی انتظام ہوئے پیسہ بھی اگلے بھرتے پے ہو ٹکٹ بھی اگلے دندے ہوئے ہر چیز ہوئے اور اتنے جا کے وہ رہائش کا انتظام بھی ہوئے وہ جناب کھان پین کا انتظام بھی فری ہوئے اور پھر وہ بندہ نہ جا سکے تو انہوں ہر کملہ کہے گا کہ اے بندہ کملہ سیاح نہیں ہے گا. یار انہوں اتنی آفر دیتی جا رہی سی اتنی آفر دیتی جا رہی سی اس نے قبول ہی نہیں کی تھی. اللہ بھی آفر دے رہا ہے اس رمضان کو قیمتی بنانا انشاءاللہ. سستی دے اندر نہیں گزار دینا انہوں کہلی دے اندر نہیں گزار دینا. اور ویرو کنے رمضان گزر کے خدا دی قسم ہر دفعہ اللہ دا مہمان آندا ہے اسی طریقے سے انہوں یتیمہ انہوں بھیج دنے ہیں سستیاں کر کے. پہلے دن تے 2 صفحہ 3 صفحہ ہوندیاں نے تراویح دے اندر جیویں دن گزرتے جاندے نے اوویں کی صورتحال ہوندی ہے کہ 5 7 4 5 10 بابے اے رہ جاندے نے پیچھے. اے ساڈی حال ہے اے ساڈی تراویح دی حال ہے اے ساڈی نماز دی حالت ہے اے ساڈا رمضان دا استقبال ہے. میں موضوع اسے واسطے رمضان دا استقبال رکھیا اج دا تاکہ میرے ویراں نوں پتہ چلے رمضان دے ہون تو پہلے اسی اپنا ذہن بنا لئیے اپنی ذہن سازی کر لئیے. الیکشن آنے گے نا الیکشن تو پہلے دیکھو تسی الیکشن دے جڑے کھلوتے امیدوار نے وہ کہنے ایک پنڈ دے اندر ایک جگہ تے تیاری پہلے شروع کر دین گے ہینڈ بیل لان گے تقسیم کرن گے عوام نوں ملن گے چودھریاں نوں ملن گے وڈیریاں نوں ملن گے. کیوں انہوں نے پتا کہ الیکشن آ رہا اگر اسی دی تیاری نہ کیتی اسی اوتے کامیاب نہیں ہوواں گے. اور ویرو رمضان آ رہا ہے اگر رمضان دے آن تو پہلے ذہن نہ بنایا تے رمضان گزر جانا ہے جدا پچھلے 20 25 رمضان گزر گئے 30 رمضان گزر گئے کسی دے 50 رمضان گزر جانا ہے اور اسی تو قبر دے اندر پئے ہوواں گے. پھر رب دے اس مہمان دی قدر دا پھر پتہ چلے گا. اج ذہن بنا کے جاؤ اج پختہ ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ میں رمضان دے مہینے دے روزے پورے رکھاں گا انشاءاللہ. ہاں اللہ نے رحمت دیتی ہے بیمار نو تے مسافر نو لیکن وہ بھی رحمت کنی ملی ہے ان صرف اتنی کہ رحمت ملی ہے کہ تیرا اگر کوئی روزہ رہ جائے تو گنتی یاد رکھنی بات اگلے سال تو پہلے پورا کرنا ہو اتنی رحمت بالکل معاف نہیں. ہاں ایک ایسا بزرگ یا ایک ایسا مریض جڑا دائمی مریض ہے انہوں دی شفا یابی دا کوئی نظر نہیں آندا پیا کہ زندگی کے اندر شفا دوبارہ ہوئی کوئی ایسی حالت ہوئی ہوئے گی اس مریض دے بارے حکم ہے کہ وہ اپنی حصے دے کسی نو روزے رکھوا دے یا کسی نو دا فدیہ دے دے روزہ رکھوان دا اس نو معاوضہ ادا کر کے کسی نو روزے رکھوا دے. یہ اس بندے واسطے حکم ہے جڑا بالکل صحت مند ہے تھوڑی بہت بیماری ہے ماڑی موٹی بیماری ہے وہ پانی لا سکتا ہے پٹھے وڈ سکتا ہے سارا کام کر سکتا ہے لیکن وہ کہے جی میں بیمار ہوں میں تاں روزے نہیں رکھتا تو یہ وہ بہانہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرے گی. صحابہ روزے رکھ کے جنگاں لڑیاں صحابہ نے بدر کا میدان بدر کی لڑائی لڑی ہے جنگاں اللہ روزے رکھ کے صحابہ کرام نے لڑی ہے. جدو دشمن سامنے خون دا پیاسا بیٹھا ہوئے تیر برسا رہا ہوئے زمین گرم ہوئے آسمان تو سورج اگ برسا رہا ہوئے اس وقت بھی صحابہ روزے دی حالت دے اندر نے تے اسی آج روزے نو معمولی سمجھی بیٹھے ہیں. تے عہد کرو میرے پیارے بھائیوں کہ ایس رمضان دے انشاءاللہ میں اپنی مصروفیت پہلے ہی استقبال رمضان دے طور پہ رمضان اگلے جمعرات تو انشاءاللہ یا جمعے تو شروع ہو رہا اگر 29 دا مہینہ ہویا تے پھر انشاءاللہ پہلا روزہ جمعرات بنے گا اگر ہویا 30 دا مہینہ ہے شعبان دا تے پھر انشاءاللہ جمعہ دا پہلا روزہ ہوئے گا. دعا کرو کوشش کرو کہ اے بدھ تک اپنی مصروفیات کو کلوز کر کے بدھ دی شام کو تیاری ہوئے بندہ بالکل کہ میں انشاءاللہ پہنچ کے پہلی صف دے اندر نماز پڑھنی ہے نماز تو بعد تراویح میں انشاءاللہ پوری پڑھنی ہے تراویح تو بعد میں انشاءاللہ بیٹھ کے ایک پارے دی تفسیر انشاءاللہ سننی ہے. اور شہروں دے اندر لوگ یقین کرو ترسدے نے سانو کوئی تفسیر سناਉਣ والا ہوئے وہ اتنے تانوں تفسیر سناਉਣ والا خود واجہ ماردا پیا شوق ہی نہیں ہے چک دے اندر شوق ہی نہیں ہے. میں کہنا اس مسجد دے اندر بھی قاری صاحب نوں کہو ان کو قاری صاحب اے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے سانو عشاء دی نماز تو بعد ایک پارے دی تفسیر سنایا
کم از کم ایک دفعہ تے پورا قرآن سن لیے نا کہ قرآن سانو کہہ ہی رہا ہے اے رمضان قرآن دا مہینہ ہے، اے رمضان قرآن دے نزول دا مہینہ ہے، اے رمضان قرآن دے نزول دا رحمتاں دا برکتاں دا مہینہ ہے۔ اس دے استقبال واسطے تیاری کرو، سحریاں افطاریاں خود بھی کرنیاں، ایک دوسرے نے بھی کرونیاں نے۔ یہ نہیں کہ افطاری کرائی تے چنگے چودھری سد لے، غریب غربا جڑے روزے دار انہاں دی پرواہ نہیں۔ کوشش کریا کرو کہ افطاری سحری تے جڑا بندہ روزے والا ہے روزے والے دی افطاری کرایا کرو، روزے والے بندے دی۔ اگر تسی ویسے افطاری کرانے بغیر روزے والے آئے ہو تو تہاڈی دعوت ہوگی نا، وہ افطاری نہیں ہوئی، وہ دعوت ہوئی۔ افطاری اگر کرانی ہے تو غریب لبو، غریب روزے دار تانوں لبے گا، امیر لبو جو امیر روزے دار تانوں لبے گا، اس دی افطاری کراؤ، او دی سحری کراؤ۔ سحری واسطے کسی دے گھر کوئی چیز پہنچا دو۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ دہی بناتا ہے، انہیں 3 کولیاں بنائیاں، وہ جو 1 کولی چکو دہی دی کسی نے دے دو کہ ساڈے دہی دے نال تسی اپنے بچوں کو صبح افطاری کروا دو، سحری کروا دو۔ افطاری کے ٹائم گھر دے اندر کوئی چیز پکی ہے، اسی طریقے کسی مسائل ہو ارد گرد اپنے دائیں بائیں دیکھو۔ خدا دی قسم جدو اسی یہ ماحول بنا دیں گے ساری آپس دی لڑائیاں جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ رمضان سانو یہ سکھانے واسطے آندا ہے، رمضان بھوکیاں دی بھوک یاد کرانے واسطے آندا ہے، پیاسیاں دی پیاس یاد کرانے واسطے آندا ہے۔ اگر ایک بندے نو رمضان دے آن تو بعد بھی بھوکیاں دی بھوک دا پتہ نہ چلے، پیاسیاں دی پیاس دا پتہ نہ چلے تے پھر اور نے سمجھو نا رمضان نو پایا ہی نہیں، رمضان دی انہیں قدر کیتی نہیں۔ آج مہنگائی کے دور دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے سی؟ شوربے والا سالن پکایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شوربے والا سالن پسند کرتے سن۔ یہ بھی سنت ہے میرے نبی دی، شوربے والا سالن وہ کوئی بھی ہوئے میرے نبی تو پکاؤندے سن نا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے سن امی عائشہ نو امہات المومنین نو کہ اے دے اندر شوربہ تھوڑا زیادہ بنا دیو، تھوڑا شوربہ زیادہ بنا دیو۔ پھر وہ شوربہ وہ سالن ہمسائے دے گھر دے اندر پہنچا دینا، کسی ارد گرد دے اندر پہنچا دینا۔ ہو سکتا ہے ایک گھر ایسا ہوندا ہے کہ وہ گھر دے اندر کوئی مریض ہے، وہ سحری واسطے نہیں اٹھ سکیا، افطاری واسطے کھانا نہیں پکا سکیا، تو جدوں وہ سالن دی کولی وہ گھر بھیج دے گا، وہ سحری کر لے گا، افطاری کر لے گا، تیرے واسطے یقین کر پتہ نہیں کنیاں دعاواں نکل گئی دل سے۔ یہی رمضان دا سبق ہے، یہی رمضان دا استقبال ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان دے اندر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان دے اندر اپنے اندر تبدیلی، اپنے اندر ایک کرنٹ پیدا کرنا ہے، دین لے حضرات، اپنے اندر نیکیاں دی ایک تواڈے اندر کشش ہونی چاہیے نیکیاں حاصل کرن دی۔ جدوں یہ پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ پھر رمضان بہت سونا گزرے گا اور مزہ بھی آئے گا رمضان دا، پھر سحریاں دا مزہ بھی آئے گا، افطاریاں دا مزہ بھی آئے گا، قرآن سنن دا مزہ بھی آئے گا، قرآن سنان دا مزہ بھی آئے گا، تفسیر سنن دا مزہ آئے گا، تفسیر سنان دا مزہ آئے گا۔ لیکن اگر اسی طریقے ویرو پھر چھٹے چلے گئے، وہ مینوں اکثر کہندے نے کہندے کل صاحب تسی کہندے ہو کہ شیطان سارے بندے ہوندے آ روزیاں دے اندر تے بندے تے پھر بھی گناہ کرتے پھرتے نے۔ میں کہنے اے شیطان دے فرما بردار شاگرد نے، فرما بردار شاگرد وہ کداں 3 مہینے دے چھٹیاں ہوندیاں نا بچیاں نوں تے استاد تے گھر بیٹھا ہوندا تے جڑے فرما بردار شاگرد ہوندے گھر بیٹھے ہوم ورک لکھ رہے ہوندے ہیں۔ استاد گھر بیٹھا بچے اپنے گھر لکھی جاندے، شیطان جان لگا ہوم ورک دے کے جاندا ہے، کہندا میں ہن مہینہ بچ جانا وا، میں مہینہ نہیں تہاڈے درمیان ہونا، لیکن شیطانی کام سارے تسی کرنے آ۔ تے جڑے فرما بردار شاگرد ہوندے ہیں نا تے شیطان دے اور رمضان دے اندر بھی قتل کرنوں نہیں ہٹدے، اور رمضان دے اندر بھی جھوٹ بولنوں نہیں ہٹدے، رمضان دے اندر بھی چغلی کرنوں نہیں ہٹدے، رمضان دے اندر کسی دا دل دکھاؤنوں نہیں ہٹدے، رمضان دے اندر ایک دوسرے نوں اذیت پہنچاؤنا نہیں ہٹدے، کیونکہ شیطان دے فرما بردار ہوندے نے تے جڑے رحمان دے فرما بردار ہوندے نے او اس مہینے دے اندر ایویں بن جاندے نے جویں موم ہوندی ہے، ایویں بن جاندے نے جویں موم ہوندی ہے، انہاں دے دل وچ ہمدردیاں آ جاندیاں نے، انہاں دے دلاں وچ پیار آ جاندا ہے، ایک دوسرے دے بارے چاہت احساس آ جاندا انہاں دے دلاں دے اندر۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو اے رمضان المبارک دا مہینہ آن والا ہے انشاءاللہ۔